हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। इसका माना ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी का बुग़्ज़ भी पाल लेते हैं। मुकाबला हो रहा होता है मियाँ बीवी का, बहस हो रही होती है, एक दूसरे के खिलाफ दलाइल जमा हो रहे होते हैं, एक जंग मची होती है। फरमाया उससे बुग़्ज़ ना रखना। कोई आदत ना पसंद हो तो वो आदत देख लेना जो तुम्हें पसंद है, अदावत ना पैदा करना। हाँ, दीन ज़ारे बेजारी का हुक्म देता है, पर उनके साथ जो रब रसूल के दुश्मन है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, इसको अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक में अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। इन दोनों की वजह से घर चलना है, बच्चों की परवरिश होनी है, निज़ाम ज़िंदगी। आप घर सुकून के लिए जाते हैं, इत्मीनान के लिए। आप अपने घर के अंदर जैसे भी हों, आप कहते हैं यहाँ मुझे कोई परेशानी, ये मेरा अपना बेड है, अपना बिस्तर है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में जब आप बीज बोएं तो सबसे पहले दौलत का बोएं। अगर लड़के वाले ये लालच करते हैं ना, लड़की क्या लेके आएगी, तो लड़की वालों का भी लालच होता है कि लड़का कमाता क्या है। उनको भी पता होता है कि कितने पैसे लाता है, क्या कमाई है, कितना कुछ झाड़ू फेर लेता है। आपने जब बुनियाद ये रखी, मुझे दयानतदारी से बताना कि पूरा नेक हो, पूरा शरीफ हो, पूरा परहेजगार हो, लेकिन दौलत सही ना कमाता हो तो रिश्ता आसानी से हो जाता है। वो बस सारा कुछ ठीक है, जब कमाई थोड़ी सी कम है, वो मुश्किल से गुजारा होगा, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, भूखे तो नहीं ना मरना। क्यों? हमने उसके अंदर जब दौलत को शामिल कर लिया, आ गई दौलत, तब जिस रिश्ते की बुनियाद ही दौलत पे होगी, वहाँ आप वफा तलाश करेंगे, वहाँ आप खुलूस तलाश करेंगे, वहाँ हम लिल्लाहियत तलाश करेंगे। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन वो हमारे माइंड सेट में ये बात होती है कि ये जो मामला है ये गड़बड़ है। अगर रज़ाए इलाही मकसूद हो, अगर अल्लाह की रिज़ा मकसूद हो। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस एक सहाबियाँ थी, उन्हें तलाक हो गई। उनके लिए दो रिश्ते आए, एक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मालदार तरीन आदमी थे, और एक हुजूर के ग़ुलाम थे, वो बड़े गरीब थे, मिस्कीन थे। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ से शादी हो जाए, वो भी तो बड़े नेक हैं, पारसा हैं, अशरा मुबशरा हैं। हजरत फातिमा बिनते कैस ने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, कहने लगी पता करो नबी पाक की रजा क्या है, हुजूर की रजा किधर है। तो पता चला हुजूर की ख्वाहिश गरीब की तरफ है। तो वो खातून अपने माँ बाप को कहने लगी मेरा ना उस गरीब से रिश्ता करा दो। उन्होंने कहा पुत्र, बेटियों के बारे में माँ बाप बड़े एहसास होते हैं, हम चाहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ मालदार है तो वो भी तो नेक है ना, हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी और उनका बड़ा एजाज है, हुजूर ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, बड़ा मर्तबा बड़ा मकाम वाला सहाबी है, वो तो गरीब आदमी है, और फिर हुजूर ने हुक्म तो नहीं ना दिया, ख्वाहिश का इजहार किया है। उस बीबी के जुमले बड़े शानदार है, कहने लगी आप मुझे अल्लाह की रिजा के लिए ना मेरे नबी के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है अल्लाह रसूल मुझे कभी ज़ाया नहीं फरमाएंगे, मुझे हवाले करें रसूल कायनात। छोड़े को जरूरी है दुनियादारी हर तरफ देखना, कहीं कोई काम ऐसा भी तो हो ना जो मोहब्बत के जोर पे हो। बाकी फरोगे मोहब्बत में अपना किरदार अदा करो। देखे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई, उस शर्त का ख्याल रखना है। किस तरह चेहरा देखना है? फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो। किस तरह? अच्छा, ये हदीस बताती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। अब्बा जी की कुछ बातें कड़वी भी लगती हैं ना, तो कई दफ़ा कुछ बच्चे चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। तो हुजूर ने फरमाया तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है रब मकबूल हज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं 2 दफ़ा देखूं? तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। उसने कहा हुजूर मैं दिन में 3 दफ़ा देखूं? तो फरमाया 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूँगा तो बात ख़त्म ना करें। हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफ़ा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब अता करे। बात को ख़त्म करते हैं। तू जितनी दफ़ा देख, अल्लाह तुझे उतने हज का। शर्त यह है कि ज़रा प्यार से देख।
ذرا محبت سے دیکھ. نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دے. بچے کو بہلایا جا سکتا ہے, بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے, تاریخ ہوتی ہے. وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے, سربراہ رہا ہے. اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے, وہ رہی نہیں. ورنہ اگر ایک والد 6 بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو 6 بچے مل کے ایک باپ کو بھی تو سنبھال سکتے تھے نا, ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا. محبت کا فروغ جب ہو, آپ ماں باپ کو ٹائم دیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے, نفرت کا فروغ. پتہ ہے اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا. یہ غیبت نہیں, یہ تو بہتان ہے. کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں, وہ تو بہتان ہے. غیبت کی تفصیل یہ ہے, تشریح یہ ہے, غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا, آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے. وہ عیب تھا, آپ سچ ہی بول رہے تھے, آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, عیب واقعی تھا, پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر, اس کو بتا, اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے, تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں, آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے, بڑا بامروت ہے, مہمان نواز ہے, با اخلاق ہے, وعدے کو وفا کرنے والا ہے, دیانتدار ہے, سچ بولتا ہے, آپ تعریفیں کریں. آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا, اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی, پیار ہوگا, ملنے کو جی چاہے گا, ایک خاص راحت ہوگی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی. لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے, کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی, لوٹ لیتا ہے جی, چور ہے جی, فاسق ہے جی, تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل. ہم نے پتہ کیا کیا ہے, تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول, تیزی کے ساتھ فروغ پایا. ہم نے نا تیزی سے, آپ کھول لیں کوئی یوٹیوب کھول لیں, کوئی ایسا چینل کھول لیں, بس لڑائی ہے, فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے, فلانا. مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے ہے ہی نہیں, فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے, فلانا فلانے کا, اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی ہے. اور ٹھیک ہے مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا, اور تضحیق کی جاتی ہے, لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے. کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے, اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں. آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی, اس پر آپ نے بحث نہ کی, ہو الجھایا نہ ہو, میلہ لگا دیا, اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے. دعوت دین کون دے گا, پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے, اور پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے, تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے, چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے. یہ کب تک بات ایسے چلے گی؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے. میرے ملک کا جو نوجوان بڑا ہو رہا ہے نا, میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں, وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے, وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں. ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے, نچوڑ کے, کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں.
کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں, کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں. مذاق اڑاتے ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے, کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں, 1 روپیہ رشوت نہیں لی. وہ چلا گیا, میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے, تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا. میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا, یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے. اس نے 11 سال کا ہے, وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں. کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی, کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا. ایسے میلہ لگا ہوا ہے, اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں, اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فرار لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں. یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب, یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں. اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں, لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے, اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے, غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے, اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح, ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں, لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے, توہین کر کر کے, نفرت پھیلا پھیلا کے. اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو. ایسا نہیں ہے. میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے, کام کیا گیا. ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر, خوبی کا بھی تو ذکر کریں. یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے. لاٹھ لے کے لوگ ہیں, یہ بھی گندا وہ بھی گندا. آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں. مولوی ہیں تو سارے برے ہیں, پیر ہیں تو سارے برے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے, یہ نبی پاک کی امت ہے, اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں, لیکن ہم نے تباہی اتار دی. جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہیں. محبت کو فروغ دیں, پیار کریں, اخوت کا رنگ دیکھیں. حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی, مجرم بن کے, کلمہ نہیں پڑھتی تھی, اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھیں, اس کی صفات ٹھیک تھیں. یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں, نبی پاک تعریف, اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ. ہم تو جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے, اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے. یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں, اولیاء اللہ کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں, ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں, ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں, سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی. تو یاد رکھیں میرے عزیز, میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے, وہ پیار والا دین ہے, وہ اخوت والا دین ہے. اس میں پیار کریں گے, پیار آگے لے کے جائیں گے, پیار کو فروغ دیں گے. سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ. منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں, کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ, اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے. وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ. بندے ڈھونڈے جائیں گے. یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں, آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا. میری رضا کے لیے پیار کیا تم نے, میری رضا کے لیے محبت. خدا را تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں. آپ یقین کریں وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر, تو کہتے تو انہیں پتہ نہیں بندے کس طرح دا ساڑھنا سلوک کرتے.
وہ بھی مطمئن ہے. وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ سمجھ لیں چیزوں کو. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں, غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے. ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی, نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا. ہمیں باتیں مل گئیں, ہم نے داستان سرائی کر لی, ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا. مجھے بتلاؤ نا یار, اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں, یہ بڑے چور ہیں, یہ بڑے ڈکیت ہیں, یہ بڑے قاسم ہیں, یہ کافر ہیں, منافق ہیں, تو بھلا ہو سکتا تھا, لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا. وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے, پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز ہے, اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا ہے. اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے بندوں سے پیار. یارو دیکھو, عورت ہو طوائف, زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں, لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے. تو کتے کو پانی پلا گئی, پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے, اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا, اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی. تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو, کسی سے پیار تو کریں, خدا را کسی سے پیار تو کریں. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی, اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں, توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا, میں سر رکھ کے رو لوں گا. کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے. یار اتنی بڑی میرے محبوب کی امت, ہر حکومت غلط, ہر شخص غلط, ہر بندہ برا, ہر جماعت بری. اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دیں. کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا, سیاہ داڑھی والا, چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا. اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے. میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے, بڑا ہی خوبصورت انداز ہے, کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے, یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا, لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں. سنے چمکدار دانت, حدیثیں بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا. میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں, کل آؤں گا, ملاقات کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا, پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی. فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے, آپ کی باتیں سنی ہیں, تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا, تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگے, اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا, کوئی غریب, کوئی مسکین, کوئی عالم, کوئی صوفی, کوئی درویش, کوئی ذاتی تعلق نہ ہو, تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے. آپ مجھے اچھے لگے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی, حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا, فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن, پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے, رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں, اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا, اللہ ان دونوں سے
मोहब्बत करता है। हज़रत अबू इदरीस खौलानी से कोई पूछता था ना कि दुनिया में जाना है तो सरमाया क्या है, तो फरमाते थे ये जो मैंने चादर ली हुई है ना, इस चादर के अंदर मेरा वजूद है और वजूद के अंदर मेरा दिल है और दिल के अंदर मैंने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को रखा हुआ है। मैंने वहाँ उनका ठिकाना बनाया हुआ है, वहाँ उनका ठिकाना है। ये दौर नुक्ताची है, कहीं चुप के बैठ जा, और जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। इकबाल कहते हैं जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने मालिक की रिजा के लिए लोगों से प्यार, फरोग़ मोहब्बत में किरदार अदा किया, और बेहतरीन किरदार। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी बनाएं जिनमें फ़कत अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत, खालिक की रिजा के लिए प्यार, खालिक की रिजा। हमारे पास बड़े सारे लोग आते हैं, बड़े सारे लोग आते हैं, और हम इस काबिल भी नहीं जितने लोग आ जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं, 1% भी। जब पलट के देखते हैं तो शर्म आती है कि यार इतनी दूर से बंदा चल के आ गया, इसको कैसे समझाएं, किस तरह करके। तो एक आध दिन पहले एक बुज़ुर्ग आ गए, और वो अच्छे साफ़ सुथरा उनका मिजाज था, बड़े शानदार। तो मैं ज़ियारत के लिए हूँ, तो मैंने कहा ज़ियारत शयारत वाला तो खाता कोई नहीं, चलो आप आ गए हैं तो कोई हुक्म करें। तो कहने लगे कोई हुक्म नहीं, मैं अल्लाह की रिजा के लिए आया हूँ। ये कोई तकरीर नहीं थी, ये खुतबा नहीं था, ना उनके सामने स्पीकर था, ना वो शोर कर रहे थे, ना वो नारे लगवा रहे थे, ना वो हाथों पे हाथ मार रहे थे। और उस बंदे ने कहा अल्लाह की रिजा के लिए आया हूँ, तो वो भी रो पड़े तो मैं भी रो पड़ा, खत्म हो गई बात। आप बात को समझें, ये इतना तगड़ा रिश्ता है ना यार। किसी रिश्ते के बीच बरादरी होती है, किसी रिश्ते के बीच खानदान होता है, किसी रिश्ते के बीच कबीला होता है, किसी रिश्ते के बीच रंग नस्ल होती। वो कितना तगड़ा रिश्ता है कि दो बंदों का रिश्ता हो, एक बीच में खुदा हो, दूसरे मोहम्मद मुस्तफ़ा हो। आप कितना उसे मजबूत रिश्ता समझेंगे जिसके बीच अल्लाह रसूल हो। इतना तगड़ा रिश्ता, इतना मजबूत ताल्लुक, इतनी वुसअत उसके अंदर अल्लाह की रिजा के लिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम से रब करीम ने फरमाया, कहा ए मूसा मेरी रिजा के लिए भी कोई काम किया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह मैंने तबलीग की। तो फरमाया वो तो आपकी जिम्मेदारी थी। इमाम गज़ाली ने रवायत लिखी है, ए अल्लाह मैंने आपके तमाम अहकामात पे अमल किया, मूसा वो तो आपने कमाल किया, अल्लाह के पैगंबर हैं। तो मेरी रिजा के लिए, तो या अल्लाह तेरी रिजा के लिए क्या है? तो रब करीम ने फरमाया किसी बंदे से सिर्फ इसलिए प्यार किया कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए प्यार किया हो कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए। मेरे अजीज आप बात को समझें, जिंदगी में फरोगे मोहब्बत पर कुछ काम करें, कुछ थोड़ा सा कोशिश करें गर्द झाड़ने की, कुछ गर्द झाड़ने की। को हमने ना एक स्टेटस बना लिया है। अब तो मुसलमान पहले फिरकों में बटे, कबीलों में बटे, अब शहरों में बट गए। आप कभी गुजरांवाला के लोगों से पूछो ना गुजरात, तो कहते हो गुजरात वाले तो अल्लाह बचाए, कहते हैं कि नहीं? गुजरात के लोगों से पूछे गुजरांवाला तो कहते होते खांदे ही बड़ा ने, किसकी बात कर रहे हैं? तो गुजरांवाला वालों से पूछे लाहौर वाले, कहते तौबा लाहौरिया जी। सही कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने हर शहर के लिए कहावत बना ली है। मैं सही कह रहा हूँ, हर कबीले के लिए कोई ना कोई। ये हमने जुल्म किया अपनी जान, ये हमने ज्यादती की, कहानियां बन गई, कहावतें बन गई, शहरों के लिए, इलाकों के लिए, कबीलों के लिए। मकसूद क्या था? किसी तरीके से नफरत परवान चढ़े। खाना है ना, खाना, तो आप जो खाना खाते हैं वो अपने जायके के मुताबिक खाते हैं। सिंध के लोग जो खाना खाते हैं वो अपने, आपका कोई हक नहीं आप उनके खाने पर तनकीद करें, इसलिए कि उनका जायका वो है, और उनका भी कोई हक नहीं वो आपके खाने पर तनकीद करें, इसलिए कि आपका जायका। लेकिन तंज करते हैं। जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। तज़हीक आमेज लहजा हमारा होता है, उस लहजे के अंदर कमजोरी होती है, उसके अंदर इस तरह की बनावट होती है कि महसूस होता है कि हम सामने वाले को बड़ा नफरत की नज़र से देखते हैं। ये रवैया कभी इख्तियार न करें। दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे मुल्क को, मेरे वतन को, उम्मत मुस्लिमा को मोहब्बत, प्यार और खुलूस की तौफीक अता फरमा दे। आखिर दावा।